بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ساری چیزوں کا مالک ہے اور اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 108 اور 109۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ آیت نمبر 109۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آیات کا ترجمہ: یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جو صحیح انداز میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ آیت نمبر 109۔ اور آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ آیات کی تفسیر: کفار اور تفرقہ بازوں کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بالکل وضاحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی سلوک کیا جائے گا وہ خود ان کے اپنے اعمال کا لازمی نتیجہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی اور ظلم کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ بھلا وہ کس غرض سے کسی پر ظلم کرے گا جبکہ تمام آسمانوں اور زمین کی موجودات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ظلم تو وہ کرتا ہے جو دوسروں اور دوسروں کی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خالقیت میں عادل بھی ہے، اپنے تخلیقی عمل میں بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی حکمت کے منافی کوئی تخلیق نہیں فرماتا۔ اللہ کا تکوینی نظام بھی عدل اور انصاف پر قائم ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تقنینی عمل میں ظلم نہیں کرتا، وہاں اللہ کا وضع کردہ قانون بھی عدل و انصاف پر قائم ہے۔ آیات میں بیان ہونے والا اہم نقطہ: ظلم احتیاج کا نتیجہ ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کیونکہ وہ محتاج ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو ظلم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں کلام پاک میں تأمل اور تدبر کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔